چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے عربی گرامر کا آغاز کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا شارٹ درس نظامی کورس ہے، تو اس سلسلے کا یہ پہلا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے کا یہ پہلا کورس ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کون پڑھے گا جی؟ آپ میں سے کون جو ہے یہ جو ہمارا ریڈر ہے، مدینہ عربک ریڈر، تو کوئی بھائی اپنے آپ کو ذرا جی انشاءاللہ۔ والنٹیئر جی کریں پڑھنے شیخنا کے میں لیے، پڑھ لوں اور گا۔ جن کا ذرا مائک بھی اچھا ہو نا، مطلب آواز بھی جو ہے وہ اچھی ہو، کیونکہ جن لوگوں نے پڑھنا ہے نا تو وہ پھر اچھا مائک استعمال کرے تاکہ بقیہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آواز صحیح طرح سے جا رہی ہو۔ تو اگر وہ آواز پھٹی پھٹی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا نا، دوسرے بچوں کو ان کی آواز پہنچے گی نہیں، تو وہ فائدہ نہیں ہوگا، لرننگ نہیں ہو پائے گی۔ جی پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول حاضل بیت۔ جی، یہ آپ کی آواز جو ہے نا آہستہ ہے، ہاں جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو تھوڑا نا اونچی آواز سے پڑھنا ہے جی ٹھیک ہے۔ اپنا حاذا بیت۔ هذا مسجد. هذا باب. جی، ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، ہاذا بابن، اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ سامنے جو ہے وہ امیج بھی آپ کے ہے، موجود ہے، نظر آ رہی ہے۔ یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ دروازہ ہے۔ ہاں، یہ گھر ہے، زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مسجد ہے، یہ ایک دروازہ ہے۔ تو آپ نے جو آغاز کیا ہے یہ ایک مکمل سینٹنس ہے، یہ ایک مکمل جو ہے وہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام لوگ جو ہے نا اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنا کیمرہ جو ہے نا وہ آف رکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، سبق سے جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ جو ہم بک شیئر کر رہے ہیں اس کو دیکھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ٹیچر کو دیکھے، تو وہ پھر دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اور ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، اور پھر کلاس کا جو ڈیکورم ہے نا وہ خراب ہوتا ہے۔ تو سب ہمارے جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ نے کیمرہ اپنا آف رکھنا ہے۔ جی ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، ہاذا باب، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک گھر ہے، یہ ایک مسجد ہے، اور یہ ایک دروازہ ہے۔ جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ هذا میں پڑھ كتاب. لوں۔ هذا ہاذا قلم. جی سر میں پڑھ دیتا ہوں۔ هذا مفتاح. ہاں، ہاذا بن، ہاذا قلم، ہاذا مفتاح۔ جی ٹرانسلیٹ کریں اس کو۔ یہ یہ ایک کتاب کتاب ہے۔ ہے، یہ ایک قلم ہے، یہ ایک چابی ہے۔ یہ ایک چابی ہے۔ اب نیکسٹ کوئی، مطلب ہر لائن جو ہے نا ایک نیکسٹ اسٹوڈنٹ پڑھے۔ جی میں هذا مکتب، هذا سریر، هذا کرسی۔ جی یہ ایک مکتب ہے، ہاں، مکتب، اسکول مکتب کا کیا مطلب ہے؟ مکتب کو اسٹڈی ٹیبل ٹرانسلیٹ کریں۔ دفتر، اسکول ہو گیا، کلاس ہو گیا، اسکول ڈیسک. مطلب۔ یہ ایک هذا میز، سریر، میز یہ ایک یہ ڈیسک ہے، ہاں، ایک یہ یہ میز ایک ایک ہے۔ ڈیسک ہے۔ ڈیسک ہے، یہ ایک چارپائی ہے، اور یہ ایک کرسی ہے۔ ہاں، بس جو صاحب پڑھ رہے ہو نا تو کوشش کریں صرف وہی جو ہے وہ اپنا اس کو اوپن کریں مائک، باقی لوگ اپنا مائک آف رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آوازیں بہت زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی نیکسٹ کیا ہے کہ ما ہاذا، یعنی آپ نے جو کوشچن کرنا ہے، کوشچن کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے کوشچن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اس کو اپنی پریکٹس میں بھی لے کے آنا ہے نا، روزمرہ کی جو آپ کی لائف ہے اس میں آپ نے اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے، مطلب گھر میں جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، ما ہاذا، ما ہاذا، ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پلنگ پڑا ہوا ہے، بیڈ پڑا ہوا ہے، ما ہاذا، ہاذا سریر، ٹھیک ہے۔ کچن میں آپ گئے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو بھی آپ کے سامنے چیز ہے تو اس کا نام لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو ما ہاذا یعنی بہت ہی سمپل سٹرکچر ہے جملے کا، سینٹنس کا، جہاں سے آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، تو یہاں سے آپ کا لرننگ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ یعنی بس آپ نے یہ اگر ایک کوشچن سیکھ لیا
اور اس کی آپ نے پریکٹس کر لی گھر کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر، یعنی خود ہی سوال کریں، ما ہاذا ما ہاذا ما ہاذا، پنکھی کی طرف دیکھا، ما ہاذی ہی، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے خود سے سوچا اچھا مجھے تو اس کی عربی نہیں آتی، چلیں آپ گوگل ٹرانسلیٹر کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، فین لکھیں اور فین کو وہ ٹرانسلیٹ آگے کر دے گا مرواحتن، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کہیں گے ہاذی مرواحتن. چلیں جی، تو ما ہاذا ہاذا بیتن، ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک گھر ہے. اور ایک انداز کیا ہے، اہذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے. ایک میں وہ صرف آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، دوسرے میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ ایک گھر ہے. تو جب اس سوال کو آپ آنسر کریں گے تو پھر آپ کہیں گے نعم، ٹھیک ہے، نعم، جی ہاں، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. یعنی آ کی جگہ آ بیسیکلی کوسچن ورڈ ہے، ما بھی کوسچن ورڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دو حروف ہیں یہاں پہ، ایک ہے ما، یہ ما، ٹھیک ہے، یہ ہے کوسچن ورڈ. کوسچن ورڈ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کیا کے معنی میں، یہ بھی کوسچن ورڈ ہے. تو ما ہاذا، یہ کیا ہے، اہذا، کیا یہ، کیا، ہاذا، یہ، بیتن، ایک گھر ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نعم، نعم، ہاں جی ہاں، ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. چلیں جی، نیکسٹ کون پڑھے گا اس کو؟ جی انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں. نیکسٹ جملہ پڑھیں. جی، ما ہاذا، ہاذا قمیصن، ہاذا قمیصن، ساتھ میں ٹرانسلیٹ جی کریں نا. جی، یہ کیا ہے، یہ ایک قمیص ہے. یہ قمیص ہے، قمیص یعنی شرٹ. جی نیکسٹ کوئی اور پڑھے. جی میں پڑھوں گی. جی پڑھیں. اہذا سریرن، کیا یہ کرسی ہے؟ لا ہاذا کرسیون. نہیں، سریر کا مطلب کرسی نہیں ہوتا، سریر کہتے ہیں بیڈ کو. اہذا سریرن، کیا یہ بیڈ ہے؟ لا ہاذا کرسیون، یہ ایک کرسی نہیں، یہ ایک کرسی ہے. ہاں، لا کا مطلب ہوتا ہے نو، مطلب ہوتا ہے یس، جی ہاں. لا کا مطلب نہیں. ہاذا کرسیون، یہ ایک کرسی ہے. سریر کہتے ہیں چارپائی کو، بیڈ کو، ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ کوئی پڑھے. جی میں پڑھنا چاہوں گی. جی ضرور پڑھیں. جی سر میں بھی پڑھنا چاہوں گی. ہاذا قمیص، یہ قمیص ہے. اہذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ لا نہیں، ہاذا کرسیون، یہ کرسی ہے. جی اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. جی ما آگے ہاذا، نیکسٹ. جی میں جی پڑھوں. میں پڑھوں گی. جی پڑھیں. جی، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا نجمن، یہ ایک ستارہ ہے. یہ ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب مطلب آہستہ آہستہ ہم کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر کی طرف جائیں گے نا، ٹھیک ہے. تو شروع میں آپ نے نہیں سوچنا کہ یہ کیا بچوں والی ہے، ظاہری بات ہے شروع تو بچوں والوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن 1-2 مہینوں کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ مطلب تھوڑا تھکنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ابھی جو فریکوینٹلی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میں پڑھوں، تو پھر اس میں سے چند ایک آوازیں آئیں گی، سر میں پڑھوں، یہ آوازیں کم ہو جائیں گی. لیکن بہرحال یہی ایک لرننگ پروسیس ہے، جو ہمت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سے وہ آخر تک ساتھ چلتے رہیں گے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا السلام چیزیں علیکم سر. ایفرٹ مانگتی ہیں. جی اب نیکسٹ جو ہے، اب آپ نے جواب دینا ہے امیج کو دیکھ کے، ما ہاذا. جی شیخ میں جواب دوں سر. جی آپ جواب دیں. جی ما ہاذا، ہاذا مکتب، ہاذا مکتبن، یہ ایک ما مکتب ہے، ہاذا ڈیسک ہے. سریر، نیکسٹ جی، بس ایک ما جملہ ہاذا پڑھیں، کتاب. ایک جملہ پڑھیں. جی نیکسٹ کیا ہے جی، ما ہاذا 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 سریر، سریرن. ہاذا سریرن، یہ ایک بیڈ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، ما ہاذا، ہاذا کتاب، ہاذا بابن. نہیں، ہاذا کتاب. کتاب. ابھی ہم جو ہے نا پریویس جو ہے اس کے اوپر ہے، ہاذا کتاب. اب نیکسٹ کیا ہے، ما ہاذا
हादा बाबुन, ठीक है, एक बंदा ऊंची आवाज से दोहराए, बाकी लोग अगर अपने दिल में भी दोहरा देना तो बस ठीक है, काफी है, इट्स ओके, ठीक है वो पिक्चर नहीं देख रहे शेख, अभी सोने जी। जी, मा हादा हादा बाबुन, ये क्या है, ये एक दरवाजा है। एक काम और आप लोगों ने करना है, अगर आप में से कोई कर सकें, कर क्या सकें, आपने अपनी बेहतरी के लिए करना है कि अगर आप इस किताब का कोई पब्लिश वर्जन ले लें, सस्ता मिल जाता है पाकिस्तान में, उर्दू बाज़ार से मिल जाता है, क्योंकि ये दरस निज़ामी की निसाब की किताब है, तो आम उर्दू बाज़ार में, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, जहाँ जहाँ उर्दू बाज़ार है बड़े शहरों में, तो वहाँ आपको ये किताब मिल जाएगी, दुरूसुल लुगा अल अरबिया, ठीक है। सऊदी अरब वगैरह से हासिल करेंगे तो काफ़ी महंगी है, एक साहब बता रहे थे 300 रियाल की है, तो यहाँ पाकिस्तान में तो आपको ये पहला ऐसा 300 रुपए में मिल जाएगा। तो ये ले लें और इसमें ये जो एक्सरसाइजेज है ना, ये फिल करें, इसको क्या करें, इसको फिल करें, किताब घर पे मंगवा लें या इसका प्रिंटर अगर आपके पास है तो प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। तो फिर आप सिर्फ इस उसको किताब मेरे को क्या पास करें, फिल करें, इस किताब को आपने फिल करना है और इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे भी ना तो फिर उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्या है, माहादा, जी, हाजा बैतुन, हादा बैतुन, ठीक हो गया जी। अब एक तो अंदाज वो था, अब दूसरा जो अंदाज था क्वेश्चन का, हाँ, तो वो क्या है, अहाजा बैतुन, अहाजा बैतुन। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो उसको हमने किस तरह से रिस्पांस करना है, ये भी हमने देख लिया। नाम हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन, सिर्फ हमने क्या करना है कि आ की जगह नाम लगा देना है, क्या की जगह हमने लगा देना है यस, बाकी जुमला उसी तरह से आपने दोहरा देना है, नाम हाजा बैतुन। जी, नेक्स्ट क्या है, नाम हाजा अहादा कमीसुन, जी, आंसर करें। हाजा नाम हादा कमीसुन, जी। नेक्स्ट क्या है, अहादा मिफ्ताहुन, ला हाजा कलमुन, अहादा मिफ्ताहुन। अब ये मिफ्ताह तो नहीं है, ये तो की तो नहीं है, कुंजी तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आ की जगह आप क्या कहेंगे, ला, ठीक है, ला, ला हादा मेरे मोबाइल में चलेगी, आप मेरे कलम, मोबाइल पे ठीक है? ला हादा कलम। तो जो भी हमारे तलबा है ना जो फ्रीक्वेंटली अपने माइक को ऑन कर रहे हैं, तो वो फिर साथ में ऑफ करना ना भूलें, ठीक है। अहादा नजमुन, हाजा नजम, नाम हाजा नजमुन, नाम नाम हादा नजमुन, जी हाँ, ये एक तारा है। इकरा वक्तुब, इकरा का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ और लिख, हाँ, और वक्तुब, और वाव का मतलब है और उक्तुब असल में था, ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, राइट, रीड एंड राइट। तो अब बस कोई एक तालिब इल्म जो है ना ये सब पढ़ दें, हाँ जी जी, इंशाअल्लाह। जी هذا مكتب هذا مسجد هذا قلم هذا سرير ما هذا هذا كرسي هذا بيت لا هذا مسجد ما هذا هذا مفتاح जी। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक है कि मा हाजा, मा जो है ये क्वेश्चन वर्ड होता है जब आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं कोई बेजान चीज़ है, ठीक है। तो जब आप किसी जानदार चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, जानदार जैसे इंसान है, लिविंग थिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए माँ की बजाय फिर आप मन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेजान के लिए माँ होता है और जो जानदार होता है उसके लिए मन होता है। तो मन हाजा, मन कौन, मन हाजा ये कौन है, ठीक है जी। पढ़ें जी, कौन पढ़ेगा मन हाजा, और उसका नीचे मन जवाब भी। हाजा तबीबुन, मन मन हाजा हाजा, हाजा नहीं, वलदुन, हाँ, मन हादा हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है, ठीक है, फिजिशियन है। मन हादा ये कौन है, हादा वलदुन ये एक लड़का है, ठीक है। मन हादा, जी पढ़ें जी। मन हाजा ये कौन है, हाजा मन तालिबुन ये एक तालिब है, हाँ, हाजा तालिब वलदुन, मीन स्टूडेंट, ये एक तालिब इल्म है, ठीक है जी जी। हाजा वलदुन क्या ये लड़का है, ला हाजा रजुल नहीं ये एक आदमी है, ये एक मर्द है, क्या ये एक लड़का है, नहीं ये एक
مرد ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک تھرڈ ایکسپریشن جو ہے وہ سیکھ لی ہے جس کی وہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں. جی نیکسٹ پڑھیں جی. من ہادا. من هذا تاجر. جی یہ کون ہے؟ یہ ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, دکاندار ہے, شاپ کیپر ہے. نیکسٹ. ما هذا مسجد. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے. یہ ایک مسجد ہے. اب دیکھیں دونوں چیزوں میں, ایک جگہ جاندار ہے تو آپ نے کہا من, دوسری جگہ بے جان ہے تو آپ نے کہا ما. ٹھیک ہے جی. ہاضا کلبن، یہ کتا ہے. یہ ایک کتا ہے. کلبن ہے وہ. هذا کلبن لا هذا کتن. کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں، یہ ایک بلی ہے. ہاں. ہاضا کلبن، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں. ہاضا کتن، یہ بلی. ایک بلا ہے. ٹھیک ہے, کیٹ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ہاضا. هذا حمار. کیا یہ ایک هذا گدھا ہے؟ حمار. نہیں کیا یہاں پر نہیں ہے, کیا نہیں ہے یہاں پہ. هذا یہ حمار. صرف ہے یہ گدھا ہے. ہاضا حمار, یہ ایک گدھا ہے. اب یہ نیکسٹ ایک یہ گدھا ہے. پڑھیں جی. نیکسٹ پڑھیں. هذا حمار. یہ کیا ہے؟ هذا جمل. یہ اونٹ ہے. یہ اونٹ. جی بس ایک جملہ پڑھا کریں, جو بھی پڑھے نا وہ بس ایک جملہ پڑھیں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے. هذا احاذا حمار, کیا یہ ایک کیا گدھا ہے؟ یہ گدھا ہے؟ ہاں. لا. هذا حصان, نہیں حصان. یہ ایک نہیں گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہے. ایک گھوڑا ہے. انسان. نیکسٹ کیا ہے جی؟ ما هذا، اور یہ کیا ہے؟ وما هذا جمل. هذا. یہ ایک اونٹ ہے. یہ ایک اونٹ ہے. وما هذا، اور یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور یہ هذا کیا قط. ہے؟ واو, اب واو کا اضافہ انہوں نے کر دیا نا, واو کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ما هذا. هذا دیک. ہاذا دیکن. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرغ ہے. مرغا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مرغا ہے. السلام نیکسٹ. علیکم سر، یہ دجاج مرغا نہیں ہوتا کہ نہیں ان میں وہ فرق ہے مرغی کوئی؟ کے لیے آتا ہے. ایک منٹ, ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا, میں ذرا بیل ہو رہی ہے, دروازہ کھول. من هذا. سب سے گزارش ہے جو بولیں سو کلیئر جی جی معذرت چاہتے وائس میں بولے. اور ایک جملہ بولنے کے لیے مائک آن کرے تو جملہ بولتے ہی مائک بند کر دیا کریں. جی صحیح ہے. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ سر من اس میں ہاذا. دیکھیں دجاج، یہ جو مرغی ہے یہ جاندار ہے، تو اس کے لیے من کیوں نہیں آیا؟ ماں کیوں آیا؟ آپ نے کہا تھا ماں اور من یہ وہ. ہاں غیر مطلب عاقل ہے. ہاں یہ ہم آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں. تو عام طور پہ جاندار میں جو باشعور ہوتے ہیں نا, مطلب جن کے اندر شعور ہے, ٹھیک ہے, جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جی انٹیلیجنٹ ہیں جو, تو وہ تین مخلوقات ہیں. ایک فرشتے ہیں, ایک جنات ہیں, ایک انسان ہے. تو ان کے لیے ذرا علیحدہ سے رول استعمال ہوتا ہے. یہ ہم آہستہ آہستہ چیزیں پڑھتے رہیں گے. جی من ہاذا. شیخ آواز نہیں اپنی بولے آپ. جی جی نیکسٹ کیا ہے؟ من ہاذا. هذا مدرس. ہاذا مدرسون, یہ ایک ٹیچر ہے. هذا مدرس. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اقرا وکتب. جی پڑھیں جی. ما هذا، یہ کیا ہے؟ هذا قلم، یہ ایک قلم. یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. هذا کلب، یہ ایک کتا ہے.
یہ ایک کتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہے؟ من هذا من یہ هذا کون ہے؟ یہ هذا کون ہے؟ طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا هذا ہے؟ جمل یہ ایک اونٹ ہے. یہ ایک اونٹ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہے؟ هذا ديك کیا یہ مرغا ہے؟ نعم ہاں. ہاں هذا جی کلب کیا کیا یہ یہ کتا ہے؟ لا هذا قط نہیں یہ ایک بلا ہے. جی هذا حصان جی. اور کیا لوگ یہ بھی پڑھیں, اور لوگ بھی پڑھیں, اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی موقع دیں جو پڑھنا جی چاہتے ہیں. کم از کم یہ ہے کہ ان کی بھی تو پریکٹس ہونا, سب یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جی هذا حصان کیا جی یہ ایک گھوڑا ہے؟ لا هذا حمار نہیں یہ ایک گدھا ہے. یہ ایک گدھا ہے. جی نیکسٹ. احاذا ولد کیا یہ بچہ ہے؟ نعم جی ہاں. ہاں, کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ نعم, یس, جی ہاں. من ہاذا من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا رجل یہ ایک آدمی ہے. یہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ تو یہ تمرین ہے. اس ایکسرسائز کو آپ وہ انہوں نے عنوان دیا ہے پوائنٹس ٹو ریممبر, مطلب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. بس انگریزی میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کی ہے جو انہوں نے ہر لیسن کے آخر میں دی ہے. ما ہاذا وٹ از دس؟ ہاذا کتاب, دس از اے بک. ہاذا بیت, از دس اے ہاؤس؟ نعم ہاذا بیت, یس دس از اے ہاؤس. لا نو دس از اے ماسک. من ہاذا, ہو از دس. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, یہ تو جسٹ ویکیبلری ہے. ٹھیک ہے, تو ویکیبلری وہاں انہوں نے امیجز کے ساتھ دی ہوئی تھی, تو یا انہوں نے جسٹ اس کو لسٹ ڈاؤن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آ گیا جی ہمارے پاس الدرس الثانی, یعنی سر لیسن سر دوسرا ایک سوال سبق. تھا. پہلا سبق جو ہے وہ ہاذا کے بارے میں تھا. ہاذا یعنی جب قریب کوئی چیز ہو تو اس کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہو. ٹھیک ہے, اور ذالکا جب دور کی چیز ہو تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم ذالکا استعمال کرتے ہیں. جیسے انگریزی میں دس اینڈ دیٹ ہے, دس کا مطلب یہ اور دیٹ کا مطلب وہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہاذا یہ اور ذالکا کا مطلب ہے وہ. یعنی ایک چیز دور ہے, جیسے آسمان میں ہے. ٹھیک ہے, بچہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے. جیسے اس نے دیکھا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے, ایروپلین ہے, تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, قریب ہو تو وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے. بچہ اسی طرح سے لینگویج سیکھتا ہے نا ماں باپ سے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یا ماں باپ بچے کو کس طرح سے سکھاتے ہیں؟ جب بچہ 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے کویشچن کے ذریعے سے سکھاتے ہیں نا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو یہ وہ نیچرل وے ہے, ایک فطری طریقہ ہے کسی بھی زبان کے سیکھنے کا, کہ مطلب اب جب زبانیں سکھائی جا رہی ہیں تو اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ایک بچہ کیسے لرن کرتا ہے. تو ہم بالکل اسی انداز میں چلیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. نیکسٹ کیا ہے جی؟ ذالکا کو پڑھیں, اسٹڈی کریں جی. ما ذالکا نجمن ہاں, ما ذالکا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جی. ذالکا نجمن وہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ستارہ ہے. جی جی. کیمرہ جو ہے نا وہ اپنا آف ہی رکھیں. زاہد صاحب کا کیمرہ میرے خیال میں شاید آن ہے. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ پڑھیں جی. هذا مسجد یہ مسجد ہے, یہ ایک مسجد ہے. وذالک بیت اور وہ ایک گھر ہے. وہ ایک گھر ہے, یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے, اب 2 ایکسپریشن آپ نے سیکھ لیے, ایک قریب کا اور ایک دور کا. جی نیکسٹ کیا ہے؟ ہاذا حصان ہاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے. وذالک حمار اور وہ گدھا ہے. وہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے جی. ذالک کلب کیا وہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں. ذالک کت وہ ایک بلا ہے. وہ ایک بلا ہے. جی ما ذالک جی. ذالک سریر ما ذالک ذالک
وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ ایک پلنگ ہے. نہیں پلنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بیڈ ہے، ٹھیک ہے جی. من ہاذا ومن ذالکا، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. ہاذا مدرسن، یہ مدرس ہے. وذالک امام، اور وہ امام ہے. ہاں، من ہاذا یہ کیا ہے، ومن ذالکا اور وہ کیا نہیں، وہ کون ہے. ہم اردو میں نا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کون ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے؟ ما ذالک. ما ذالکا، ٹھیک ہے ذالک حجر. ذالک حجر، ہاں. وہ ایک وہ کیا ہے، پتھر وہ ہے. ایک، وہ کیا ہے، وہ ایک پتھر ہے. وہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی نیکسٹ. هذا سكر وذلك لبن، یہ ہاذا شکر ہے، سکرن، جی یہ یہ شکر ہے، چینی ہے اور وہ اور دودھ ہے. وہ دودھ ہے. ہاں، یہ شوگر ہے. سکر کہتے ہیں شوگر کو، چینی کو سکر، ٹھیک ہے. اور وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے، ٹھیک ہے، ملک. لبن دہی کو نہیں کہتے کیا؟ نہیں، وہ عربوں نے عربی بہت بگاڑ دی ہے، ٹھیک ہے. وہ لسی کو بھی لبن کہہ دیتے ہیں. لبن جو ہے نا فصحا عربی میں دودھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن نے کہا دہی ہے، کو زبادی بولتے ہیں. ہاں، تو قرآن نے جو ہے وہ لبن کا لفظ جو ہے وہ دودھ کے لیے بولا ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے؟ اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. جی کون پڑھے گا؟ هذا سکر. من ذالکا، وہ کون ہے. ذالکا امام، وہ ایک امام ہے. جی. اذالک کتن، کیا وہ بلی ہے. لا ذالک کلب، نہیں وہ ایک کتا ہے. وہ ایک کتا ہے، جی. ما هذا. هذا حجر، یہ کیا ہاں، ہے، یہ ایک پتھر ہے. یہ ایک پتھر ہے. الکلمات الجدیدہ، سر ٹھیک ہے ایک کوشچن تھا جی. جی. من جو ہوتا ہے وہ انسان کسی پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جی جی، ماں اور آ یوز نہیں ہو سکتا کسی پرسن کے لیے. ماں اور جی آ ہاں نہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے. ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں، کر سکتے ہیں جی. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. نیو ورڈز مطلب جو ہم نے اس سبق میں لرن کیے. امام، حجر، سکر، لبن، مطلب یہ آپ کی ویکیبلری میں جو انہوں نے اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے. امام مین لیڈر. امام سے مراد امام مسجد بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال لیڈر اصل چیز ہے، اس سے مراد لیڈر. تو لیڈر کے لیے آپ امام بول سکتے ہیں، لفظ جو لیڈ کر رہا ہو، ٹھیک. نیکسٹ یہ ایکسرسائز یا کچھ پوائنٹس ہیں، آپ کہہ لیں نوٹس ہیں. ہر سبق کے آخر میں وہ کچھ نوٹس دے دیتے ہیں، تو وہ نوٹس آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے اس سے. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے؟ الدرس الثالث. نیکسٹ ہمارا جو سبق ہے، دیکھیں پہلے دو لیسنز میں ابھی تک آپ نے کچھ ایکسپریشن سیکھے ہیں. خاص طور پہ آپ نے کویسچن کیسے کرنا ہے اور اس کو آپ نے رسپانس کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو سمپل کویسچن ہے ان کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کو رسپانس کرنے کا سٹرکچر کیا ہے. تیسرا جو سبق ہے، اس میں جو چیز آپ نے لرن کرنی ہے یا جو آپ نے سیکھنا ہے، وہ ہے بیسیکلی نکرہ اور معرفہ کا کانسیپٹ، جسے ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، ٹھیک ہے. تو جی کون پڑھے گا؟ بیتن، بیت گھر. البیت، قلم القلم. ہاں، بیتن اور البیتو، ٹھیک ہے. بیتن اور البیتو، بس اپنے جو کیمرے ہیں نا وہ آف رکھیں. یہ انصار یا انصیر، آپ کا کیمرہ آن ہے، اس کو آف کر لیں، ٹھیک ہے. بیتن اور البیتو، ٹھیک ہے. تو بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے، اور البیتو کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ. تو معرفہ اور نکرہ میں آپ اب دیکھیں کہ ڈفرنس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو جو نکرہ ہے اس میں شروع میں الف لام نہیں ہے، یعنی بیتن نکرہ ہے. بیتن جب نکرہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے. تنوین سمجھتے ہیں نا، 2 زیر 2 زبر 2 پیش.
اس کو تنوین کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. تو بیتن جو ہے اس کے آخر میں تنوین ہے، تو اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی ناؤن کے شروع میں آپ الف لام لگا دیں، الف اور لام، ال یہ لگا دیں، اور آخر میں جو تنوین ہے وہ آپ ہٹا دیں، یعنی دو پیش ہیں تو ایک پیش کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن، مطلب یہ اب معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بیتن کامن ناؤن ہے، البیتو پراپر ناؤن ہے، قلمن اس کے آخر میں تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے، القلم اس کے شروع میں الف لام ہے اور آخر میں تنوین ہٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا. تو بیسیکلی یہاں یہ جو تھرڈ لیسن ہے آپ کا، اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے پراپر ناؤن میں اور کامن ناؤن میں، معرفہ اور نکرہ میں آپ نے کیسے فرق کرنا ہے علامتوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو کتاب نکرہ ہے، کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. الکتاب معرفہ ہے، کیوں معرفہ ہے؟ اس کے شروع میں الف لام ہے. جامل نکرہ ہے، کیوں نکرہ ہے؟ اس کے آخر میں تنوین ہے. الجمل معرفہ ہے، کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں جو ہے وہ الف لام ہے، ال ہے، ٹھیک ہے. جیسے انگریزی میں کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جیسے اونٹ ہے، یا اسی طرح سے گائے ہے، کاؤ اور دی کاؤ، آپ شروع میں دی لگا دیتے ہیں نا، یا دا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ معرفہ ہو جاتی ہے دی لگانے سے. تو عربی میں یہ ہے کہ الف لام لگانے سے، کسی بھی ناؤن کے شروع میں الف لام لگا دینے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب کوئی پڑھے یہاں اس سینٹینس کو، اس جملے کو. اگر کسی القلم پرسن کا مکسور، ہاں، القلم القلم مکسور، مکسورن، ٹھیک ہے. اب قلم اس میں نیچے دو ناؤن ہیں، کتنے ناؤن ہیں؟ دو. دو آپ نام ہے. دیکھ رہے ہیں دو ناؤن ہیں. ایک ناؤن یہ ہے القلم اور دوسرا ناؤن ہے مکسورن، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اس میں دو ناؤن ہیں، القلم اور مکسورن. اچھا، جو فرسٹ ناؤن ہے وہ ہے معرفہ. پہلا ناؤن کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. اور دوسرا ناؤن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. دوسرا ناؤن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، مکسورن. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین آ رہی ہے. تو القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا ہے. یہ پورا ایک جملہ ہے، یہ ایک پورا سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قلم کی بات ہو رہی ہے، پین کی بات ہو رہی ہے. مکسورن اس کے بارے میں خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو جب بھی آپ نے جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے جملہ بنانا ہے تو اس جملے میں اگر دو ناؤن ہیں تو فرسٹ ناؤن کیا ہے؟ وہ معرفہ ہوگا، اور سیکنڈ ناؤن کیا ہوگا؟ وہ نکرہ ہوگا. یعنی کسی جملے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، جملے کا، ٹھیک ہے، جملے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور سیکنڈ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو فرسٹ ناؤن کو وہ ٹیکنیکلی کہہ دیتے ہیں مبتدا، یعنی سبجیکٹ. جس کی بات ہو رہی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قلم کی بات ہو رہی ہے. تو قلم بیسیکلی سبجیکٹ ہے، یعنی اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو عربی میں وہ ٹرمز ابھی بھاری ہیں، میں زیادہ استعمال نہیں کر رہا، مبتدا کہہ دیتے ہیں اس کو وہ، ٹھیک ہے. تو مبتدا یا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی معرفہ ہوتا ہے، پراپر ناؤن ہوتا ہے، یعنی جس کی جملے میں بات ہو رہی ہو. یہاں پہ بات ہو رہی ہے قلم کی، قلم کی بات ہو رہی ہے، قلم سبجیکٹ ہے، یہ مبتدا ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے. اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خبر، یعنی قلم کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے. قلم اچھا ہے، قلم مہنگا ہے، قلم خوبصورت ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم نیا ہے، قلم بڑا ہے، قلم چھوٹا ہے. تو قلم کے بارے میں مختلف خبریں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو قلم کو ہم کہیں گے یہ سبجیکٹ ہے، آگے اس کی جو خبر ہے وہ خبر ہے. تو خبر بیسیکلی جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، جس کی بات ہو رہی ہو، تو وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ شروع میں آتا ہے. معرفہ جو ہے پراپر ناؤن یا سبجیکٹ یا مبتدا شروع میں آتا ہے، جو خبر ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جملے کا سٹرکچر ہے. پہلے دو لیسن میں بھی آپ نے یہی سٹرکچر پڑھا ہے، لیکن اس طرف ابھی ہماری توجہ نہیں گئی. جی نیکسٹ کیا ہے؟
الباب مفتوح، الباب دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مفتوحن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں البابو کیا ہے ٹیکنیکلی آپ نے بتانا ہے کہ البابو کیا ہے، اس کو ذرا ریپیٹ کریں، ریوائز کریں، دہرائیں۔ معرفہ ہے، الباب مبتدا ہے، مفتوح، ہاں، البابو مبتدا ہے یا مبتدا سبجیکٹ ہے، اور مفتوحن کیا ہے؟ یہ خبر، خبر ہے۔ مفتوحن اس کی خبر ہے۔ دوسری Object. بات آپ نے یہ دہرانی ہے کہ البابو معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ رول کیونکہ یہ ال ہے، لگا ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ رول یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، سبجیکٹ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ رول یہ ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، اور خبر کی کیا پہچان ہے؟ یعنی نکرہ کی کیا تنوین، پہچان ہے؟ کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ الولد جالسن، تو الولد اس میں کیا بن رہا ہے؟ مبتدا مبتدا یا سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اور جالسن اس کی کیا ہے؟ خبر، خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، یعنی جس کی آپ بات کر رہے ہوں گے نا تو وہ سبجیکٹ بن گیا نا، وہ موضوع بحث بن گیا، وہ پوائنٹ آف ڈسکشن بن گیا۔ تو جب وہ پوائنٹ آف ڈسکشن بن گیا تو وہ اسپیسیفک ہو گیا نا، اب اس خاص بندے کی بات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اب یہ اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو معرفہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو الولد جالسن، کوئی ٹرانسلیٹ کرے جی، لڑکا اس بیٹھا جملے کو ہوا ہے، ٹرانسلیٹ کرے، کون ٹرانسلیٹ کرے؟ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور والمدرس واقف، اور استاد جانتا ہے، اور استاد جو ہے وہ کھڑا کھڑا ہے، واقف، اچھا ٹھیک ہے، استاد کیا ہے؟ کھڑا ہے، لڑکا بیٹھا ہے اور استاد جو ہے وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی، الکتاب جدید والقلم والقلم قدیم، قدیم، جی والقلم قدیم، جی پڑھیں، ٹرانسلیٹ کریں۔ کتاب نہیں ہے اور کتاب نئی قلم پرانا ہے۔ ہاں، اب یہ کتنے سینٹینس ہیں؟ یہ ایک دو، یہ دو سینٹینس ہیں۔ دیکھیں، دو سینٹینس کو انہوں نے واو کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے، آپس میں ملا دیا ہے، سینٹینس ٹھیک ہے۔ سر اس میں فل الکتاب اسٹاپ پر جدیدن، یہ فرسٹ سینٹینس ہے، پہلا جملہ ہے۔ والقلم قدیم، اور قلم جو ہے وہ پرانا ہے، یہ سیکنڈ سینٹینس ہے، اور دونوں کو ملانے کے لیے درمیان میں واو، جیسے اینڈ استعمال کیا جاتا ہے نا انگریزی میں، تو عربی میں واو ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی، ٹرانسلیٹ کریں۔ الحمار صغیر، الحمار صغیر والحصان کبیر، والحسان کبیر، جی، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ اور کافی گھوڑا بڑا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلیں جی نیکسٹ۔ کرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں، الکرسی مکسورن، اب یہاں پہ الکرسی کیا بن رہا ہے؟ مبتدا مبتدا، معرف، مبتدا معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور مکسورن اس کی خبر ہے، تو وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی نیکسٹ، نیچے چلیں۔ الماء الماء بارد، ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ نیکسٹ، القمر القمر جمیل، القمر جمیل، دیکھیں جب بھی آپ نے چھوٹا سا سینٹینس بنانا ہے، بہت سمپل ہے، دو ناؤن کی ویکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دو ناؤن کی آپ کے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پہلے کو معرفہ بنا دیں، دوسرے کو نکرہ بنا دیں، آپ کا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ دو ناؤن ہے، ایک ناؤن پہلے لے کے آئے، ایک بعد میں لے کے آئے، فرسٹ ناؤن کو آپ معرفہ کر دیں، معرفہ کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر آپ نے الف لام لگا دیا، ٹھیک ہے، سیکنڈ کو آپ ایز اٹ از رہنے دیں، اس پہ تنوین ہے، جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ القمر سر الف جمیل، لام کے ساتھ پیش بھی تو لگے گا نا؟ ہاں وہ تو دیکھیں نا، وہ تنوین، جیسے یہ تنوین ہے نا باردن، یہ تنوین آپ نے ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، تنوین جب آپ نے ختم کر دی نا تو اس کی ایک حرکت باقی رہ گئی، بس وہ ایک حرکت تو اس کی آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ تنوین ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں پیش آپ نے اڑا دینی ہے، تنوین ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین باقی نہ رہے، یعنی ایک حرکت باقی رہ جائے، تو اب یہ ایک سر حرکت تو باقی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما ان تھا، اصل میں ما ان تھا، تو ما ان پہ جب الف لام آپ نے داخل کیا تو یہ الماء ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ ایک حرکت باقی رہ گئی، جی۔
अलकमरु सर इसमें जमील, सिर्फ असल पेश में ही क्या आ था, सकता है कामरुन हरकत था, में। कामरुन था, तो अलिफ लाम दाखिल किया तो क्या हो गया, अलकमरु। अलकमर। चांद क्या सर है? जैसे कि तनवीन में पेश ही आएगा, हरकत में या जेर भी आ सकता है। जी जी, तो अगर जेर है, दो जेर हैं तो एक जेर कर दें, दो जबर है तो एक जबर कर दें, बस ये मतलब है तनवीन खत्म करने का। जो नाउन के ऊपर जो हर तनवीन है ना, जो भी तनवीन है, दो पेश वाली है तो उसको एक पेश कर दें, दो जबर वाली है तो एक जबर कर दें, दो जेर वाली है तो एक जेर कर दें, तो तनवीन खत्म हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? अलबैतु करीबन वल मस्जिदु बाईद। जी घर करीब है और मस्जिद दूर है। हाँ, घर करीब है और मस्जिद दूर है। जी नेक्स्ट, अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खफीफुन, पत्थर भारी है और कागज जो है वो वर्षा हल्का है। खफीफ है, हल्का है। हल्का है, लाइट है, ठीक है, लाइट वेट है। नेक्स्ट, अल-लबनु हारुन, दूध दूध गर्म गर्म है। दूध गर्म है। दूध गर्म है। नेक्स्ट, अल-कमीसु नज़ीफुन, कमीज साफ है। कमीज गीला है। कमीज साफ है, साफ, नजीफ, नजाफत से, अच्छा नजाफत हम उर्दू साफ। में भी बोलते हैं, ठीक है। नजाफत का लफज उसके लिए आता है, अपना सफाई के लिए, सुथराई के लिए आता है, ठीक है, साफ सुथरे के माने में। जी नेक्स्ट क्या है? इकरा वक्त मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग इट्स लास्ट लेटर। ठीक है, अब आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये मारफा है या नकिरा है, और जो मारफा है उसको आपने मारफा की तरह पढ़ना है, जो रूल हमने स्टडी किया है वो रूल आपने अप्लाई करना है बेसिकली इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और जो नकिरा है उसको आपने नकरा की तरह पढ़ना है। अब ये इसने लास्ट लेटर के ऊपर कोई हरकत नहीं दी, ये लास्ट लेटर के ऊपर क्या हरकत आएगी ये आपने बताना है। यानी ये मस्जिदुन लिखा हुआ है ना, ये मस्जिदुन लिखा हुआ है, तो दाल के तनवीन ऊपर आएगी कोई इस पे। हरकत नहीं है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये क्या आएगा। दाल पे तनवीन तनवीन आएगी, आएगी। दो पेश आएगी, मस्जिदुन। तनवीन आएगी तो कैसे पढ़ेंगे? मस्जिदुन। मस्जिदुन। मस्जिदुन, मस्जिदुन पढ़ेंगे, ठीक है, मस्जिदुन पढ़ेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? अल मस्जिदु पेश अल-मस्जिदु एक पेश है। अल मस्जिदु, ठीक है, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना, तो अलिफ लाम आ जाए तो ये मारफा है, ठीक है, अलिफ लाम आ जाए तो ये मारफा है, तो मारफा के आखिर में तनवीन नहीं आती, एक ही हरकत आती है, ठीक है। अल मा, ये क्या आएगा? एक पेश आएगी मारफा। अल मा उ, ठीक है, और आगे क्या आएगा? मा उन, दो पेश आएगी, तनवीन है। मा उन, मा उन, ठीक है। अल बई, अलबैतु, अल बैतु आएगा, बुन, बाबुन आएगा, ठीक है। काला, कलमुन, कालामुन आएगा। अल काला, अल कालामु। बस सिंपल, मतलब आपने प्रैक्टिस अब इसकी करनी है, ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो नकरा है उसके आखिर में दो पेश आएंगी, और जो मारफा है उसके आखिर में जो है वो एक पेश आएगी। नेक्स्ट क्या है? अल कल, कल्बु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कलबुन, कल्बुन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कमीसुन। नेक्स्ट क्या है? वालदुन। नेक्स्ट क्या है? अल हजरु। नेक्स्ट क्या है? अल वलदु। नेक्स्ट क्या है? हिमारुन। नेक्स्ट अल हिमारु। अल हिमारु। नेक्स्ट अल हिसानु। और नेक्स्ट हिसानु। यानी मारफा और नकिरा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आपने इसका फर्क पड़ा है इस लेसन में। तो खुलासा ये है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके शुरू में अलिफ लाम आता है और उसके आखिर में तनवीन नहीं आती, एक ज़ेर, एक ज़बर या एक पेश आती है। और जो कॉमन नाउन होता है उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं होता, लेकिन उसके आखिर में तनवीन आती है, ठीक है। इकरा वक्त। जी अब कौन पढ़ेगा? जी पढ़े, एक एक जुमला करके पढ़ें। अल मकतबु मकसूरुन, ट्रांसलेट करें।
المکتب مکسور مکتب چھوٹا ہے. میز ٹوٹا ہوا ہے. میز ٹوٹا ہوا ہے. مکتب مین ڈیسک، یہ جو ٹیبل ہوتی ہے نا کمپیوٹر ٹیبل، اس کو مکتب آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. المدرس جدید. ہاں کیا المدرس ترجمہ کریں گے؟ استاد نیا ہے. استاذ نیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. القمیص وسع وسع وسخ وسیخن. واسخن. نیا ہے. او نہیں نہیں، قمیص قمیص گندا جو ہے. ہے قمیص قمیص وسخن. واسخن. واسخن کہتے قمیص ہیں گندا میلا. ہے. جی. میلا. ٹھیک ہے. اللبن بارد. لبن بارد. دودھ ٹھنڈا ہے. دودھ ٹھنڈا ہے. بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو. گرم کو کیا کہتے ہیں؟ گرم کو کیا کہتے ہیں؟ حارن. بارد المسجد. المسجد مفتوح. مسجد کھلی ہے. مسجد کھلی ہوئی ہے. مسجد ہاں، اوپر. اب دیکھیں نا، آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. جیسے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. ٹھیک ہے، پڑھیں اور آپ لکھیں بھی. ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے. جیسے اب آپ کہیں المسجد مفتوح، آپ خبر چینج کر دیں. شروع میں المسجد ہی رہنے دیں. آگے آپ کہیں کہ مفتوح کے علاوہ کچھ اور کیا آ سکتا ہے اسی ایکسرسائز میں سے؟ کیا آ سکتا ہے؟ المسجد المسجد مغلوق. جدید. المسجد المسجد جدید، ایک نیا الصغير. جملہ بن گیا. ٹھیک ہے. المسجد کبیر. نیکسٹ کیا ہے؟ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. پتھر بڑا ہے. جی. نیکسٹ کیا ہے؟ اللبن بارد. اللبن بارد والماء بارد. اور پانی گرم ہے. پانی گرم ہے. دودھ ٹھنڈا ہے، پانی گرم ہے. جی. نیکسٹ کیا ہے؟ المہندس جالس. المندو جالس والمدرس واقف. بوڑھا بیٹھا ہے اور المہندس. مدرس ہاں، کھڑا ہے. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. انجینئر کو جیسے طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تو مہندس کہتے ہیں مہندس انجینئر کو. انجینئر جالسن بیٹھا ہے، والمدرس، اور مدرس کیا ہے؟ واقف کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اسٹینڈنگ. جی. نیکسٹ کیا ہے؟ القمر. القمر بعید. چاند دور ہے. چاند دور ہے. اور چاند آگے دور ہے. المنديل نظيف. المندیل نظیف. رومال رومال صاف ہے، ستھری ہے. صاف ہے. رما جو ہے وہ صاف ستھری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی. اب نیکسٹ جو ہے املا الفراغ. املا کہتے ہیں پر کرنے کو. املا پر کرنا. الفراغ، فراغ کہتے ہیں فراغت، ہمارے یہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے خالی جگہ. خیر ابھی یہ سمجھ نہیں بھی آ رہی، یہ ذرا بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے. فیما یلی، جو نیچے نیچے موجود ہے. فالوئنگ جسے کہتے ہیں. بوضع الکلمہ، وضع کہتے ہیں رکھنے کو. الکلمۃ المناسبہ، مناسب سوٹیبل ورڈ. من الکلمات التالیہ، آنے والے کلمات میں. کمپلیٹ ایچ آف دی فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ ون آف دی ورڈز گیون بلو. ٹھیک ہے، تو ان میں سے یہ جو ورڈز دیے گئے نا، یہ جو ورڈز، اس کے ذریعے سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے ان ورڈز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، ان میں سے جو سوٹیبل ورڈ ہوگا وہ آپ نے نیچے لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو ابھی ایک ایک سے صرف سینٹینس، ایک طالب علم ایک سینٹینس کرے. نمبر 1 جی. الحجر. پتھر بھاری ہے. الحجر ثقیل، یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور کیا آ سکتا ہے؟ اور کیا آ سکتا ہے؟ الحجر خفیف بھی آ سکتا ہے. خفیف بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جمیل. جمیل بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وسخن. الحجر واسخن، جی پتھر میلا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کر لیں. ٹھیک ہے، پتھر گرم ہے، ہو سکتا ہے گرم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مفتوح ذرا ایک عجیب سا لگے گا. چلیں جی. نیکسٹ کیا ہے؟ الباب. الباب ہاں، اصل میں یہ ہے سوٹیبل، یہ ہے مفتوح. باقی بھی آپ لگا سکتے ہیں. شیخ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بھی ہو سکتا ہے الباب جمیل. ٹھیک ہے، دروازہ خوبصورت ہے. چلیں جی. نیکسٹ کیا ہے؟ القمر. القمر جمیل. القمر. القمر جمیل. ٹھیک ہے، چاند ٹھیک ہے. مندیل
नेक्स्ट क्या है? अलवरक़। अलवरक़ खफीफुन, अलवरक़ खफीफुन हो सकता है, और क्या हो सकता है? अलवरक़ वासिक़ुन, वासिक़ुन हो सकता है, जमीलुन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अलमिंदीलो। अलमंदीलु नज़ीफुन, अलमिंदीलो नज़ीफुन हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से देखना है ना, वासिखुन वासिक़ुन मैला है, मैला ठीक है। है। वासिक़ुन अल्लबन दूध, हारुन हारुन गरम है। अल्लबनु हारुन, हारुन ठीक है। दूध जो है वो क्या है? गरम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था? इन्होंने ये क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकली? अल हजर अल बाब, जुमले में ये क्या बन? मुब्तदा। ये मुब्तदा है। मुब्तदा है, मुब्तदा है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसकी खबर आपने यहाँ से लेनी थी, ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने खबर दे दी है। क्या दी है? खबर। ये देख रहे हैं, खबर दी है। तो अब आपने इसका मुब्तदा लगाना है। तो मुब्तदा क्या होता है? मार्फा। जिससे जुमला मुब्तदा शुरू क्या हो होता है? जाए। वो जिससे जुमला मार्फा होता है, ठीक है। अभी एक मिनट, मैं इसको जरा थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको करने में। जी, नजर तो आ रहा है ना ये? जी जी, नाम नाम, ठीक। नज़ीफुन, नज़ीफुन। अब आपने इसमें शुरू अलमिंदीलु आपने नज़ीफ, मुब्तदा लगाना है। अलमिंदीलु अस्सौबु नज़ीफुन, अलमिंदीलु अल मिंदीलो, ये नीचे इन्होंने दी हुई है, इसकी नहीं, यहाँ नहीं दी हुई। तो आपने कहीं से भी मतलब जो ऊपर वोकेबलरी दी है वहां से आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अलकमीसु नज़ीफुन, अल अल कमीसो नजीफुन, ठीक है, बिल्कुल सही है। अस्सौबु नज़ीफुन, हाँ, अब नेक्स्ट है मकसूरुन। क्या लगाएंगे? अलकलम अल कलम बाबो मकसूर, मकसूर, ठीक है। الماء बारिदुन, بارد अल्लबनुन बारिदुन अलमाउ अल्लबनु बारिदुन, अलमाउ बारिदुन, अल्लबनु बारिदुन, ठीक है। अलमस्जिदु करीबुन, अलमस्जिदु करीबुन। कोई और भी जुमला बना दें। अलमदरसतु करीब, البيت قريب अलबैतु करीबुन, और अलमदरसतु करीब, अलमदरसा तो الدكان قريب करीबुन, स्कूल करीब है, ठीक। करीबन बाईदुन क्या आएगा जी? बैती बाईदुन, القمر بعيد अलकमरु बईदुन, अलकमरु अलकमरु बईदुन, बईदुन, अशम्सु बाइदुन अशम्सु बईदुन, ठीक है। और अन्नजमु कोई भी बाईदुन, नाउन इस्तेमाल कर लें। बाईदुन, अन्नज्मु बईदुन, ठीक हो गया। अलमस्जिदु उस्ताद वाकिफुन, हाँ, अस्समाउ बईदुन, कौन खड़ा है? अल अल उस्ताद उस्ताजु वाकिफुन। और जुमला बनाए। सिद्दीक, वल वलदु अल वलदु जालिसुन, अल सिद्दीक, वलदु, अल वलदु जालिसुन, ठीक हो गया। المدرسة بعيد अल कबीरुन, अल कबीरुन क्या चीज उस्तादु बड़ी है? कबीरुन, अल मुदर्रिस अल हजरु الدكان कबीरुन, अल كبير हजरु कबीरुन, अलमक्तबु कबीरुन, ठीक है। कदीमुन, कदीम क्या चीज हो? हजरुल कदीम, हजर कदीम, सर पुरानी अल हजरु कदीमुन, पत्थर पुराना है। अल बैतु कदीमुन, घर पुराना है। अल मस्जिद कदीमुन, अलमंदील, मस्जिद पुरानी है, ठीक है। अलमक्तब الكلية قديم जदीदुन, अलकलम जदीद, المكتب अलकलम, अलबैत अलकलम अलबैत जदीद, ठीक हो गया जी। الجديد, अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स, ठीक है। न्यू वर्ड्स में क्या है? अल कमर है, ठीक है। जदीद है, कदीम है, वसीख है, ठीक है। वसीख। नजीफ है, हार, बारिद, सगीर, सकील, मकसूर, मफतू, सर ये कबीर। मफ्तू पे रोशनी डाल दें, मफ्तू पे। मफतू खुला हुआ है मीन ओपन, ओपन, अच्छा, खुला मफ्तू लगता है ये मफ्तू बंद है। जी। मफ्तू से फतह, लगता है ये, हाँ फतह, फतह यफ्तहु का मतलब होता है खोलना, ठीक है। अच्छा फतह ठीक है, अल बाब, उसने दरवाजा खोला, ठीक है। बोला ही ठीक, ओपन द डोर, ठीक है। तो मफ्तू मतलब जो खुला हुआ हो, ठीक है। जमील, इसने मुझे काफी कंफ्यूज किया ना मफ्तू हम। हाँ, मफ्तू का मतलब खुला है। एक होता है मुगलक, मुगलक
मुगलक उसका कहते हैं उसको जो बंद है। अच्छा क्या अच्छा अभी ठीक है। मिफ्ताह भी मफ्तूह से निकला है क्या? नहीं नहीं जी बेटा नहीं। फाते, फाते इसी से निकला है ना, फाते का लफ्ज, फाते। फाते हम उर्दू में बोलते हैं ना, फाते फतह करने वाला। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट क्या कहते है हैं ना मफ्तू, मफ्तू इलाके। हाँ, मफ्तू इलाके जिनको फतह किया गया हो, मतलब आपने उसके दरवाजे खोल दिए ना। पुराने जमाने ठीक, में फसील होती थी ना शहर के गिर्द, जी 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 जी, पुराने जमाने में शहरों के गिर्द फसील होती थी, किला होता था। तो वो किले ठीक जो है है ना मफ्तू होते थे ना, मतलब उसके दरवाजे आपके लिए खुल जाते थे और आप एंटर हो ठीक जाते थे। तो उसको ठीक कहते थे उसने फतह कर लिया, वहां से ये लफ्ज निकला है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट क्या है, पढ़ें जी। नजमुन अन नजमु राजुलन अर रजुलु, कौन पढ़ेगा जी? दीकुन अल दीका हाँ, दीकु दीकुन और अदीकु, मतलब नकरा की फार्म क्या है, मुर्गा मार्फा की मुर्गी। फार्म क्या है? एक ही नाउन जो है उसकी नकरा की फार्म क्या है और मार्फा की फार्म क्या है जी? तालिबुन अल तालिबु। हाँ, तालिबुन और अत्तालिबु। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप नोट करें जो वो आपको सिखा रहा है। ठीक है, वो ये आपको सिखा रहा है कि ये देखें, नजमुन, तो ये अल अल नजमू नहीं बना, क्या बना? अन नजमू। अन, अन नजमू, यानी अल नहीं आपने पढ़ा। अच्छा, ऊपर आप क्या कर रहे थे? अल कमरु, अल। ठीक है, वहां पे क्या था? अल। तो यहाँ पे अल नजमू नहीं हुआ, क्या हुआ? अन नजमू। ठीक है, सर ये अभी आप बाद में शमसिया बताएंगे कमर। कि एज ए नकरा इसको कब यूज करेंगे और मार्फा मार्फा कब यूज करेंगे? किसको? क्या शायद क्या बता दिया आपने, नजमुन कब यूज करेंगे या नजमू कब यूज करेंगे? हाँ, अभी हमने बताया है ना कि अन नजमू मार्फा तब इस्तेमाल होता है जब वो सब्जेक्ट बनता है, मुब्तदा बनता है जुमले में। अच्छा, पहले आएगा जो। हाँ, शुरू में जब आता है। ठीक है, और ठीक है, नकिरा कब इस्तेमाल होता है? जब वो खबर बनता है। खबर बनते हैं, ठीक। जब थैंक जुमला यू होता सर। है ये ना, मिसाल के तौर पे एक सिंपल सेंटेंस है, दो नाउन है, फर्स्ट नाउन उसमें मार्फा होगा, सेकंड नाउन नकिरा होगा। फर्स्ट नाउन जो मार्फा है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, मुब्तदा, यानी उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है वो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कहते हैं वो मौजू बहस, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, जो ठीक उसके है सर। बारे में जब खबर देते हैं तो वो खबर नकिरा होती है। ये खबर को मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है सर। ठीक है, तो अल कमर, अल कमर, अल कमर में हम देख रहे हैं कि अलिफ लाम लगा है, तो लाम को आप पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, लाम को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। अन नजमों में, अन नजमों में क्या है कि अलिफ लाम तो लगा है, ठीक है, लेकिन वो लाम क्या हो गया? साइलेंट हो गया। लाम क्या है? साइलेंट है, और आप नून ही पढ़ रहे हैं। तो ये, इसको कहते हैं तजवीद का ये कायदा है, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक तलफ्फुज से है, अदायगी से है, कि ये लफ्ज हाउ टू से इट, आपने मतलब इसको कहना कैसे है, अदा कैसे करना है। और एक चीज है जिसका ताल्लुक जो है वो ग्रामर से है, यानी उसकी मीनिंग से है। ठीक है, तो आप अन नजमू को अल नजमू पढ़ लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, माना तो उसका वही रहेगा, स्टार। ठीक है, लेकिन उसका तलफ्फुज चूंकि गलत होगा ना, तो वो जो अरबी जानने वाला है वो कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब सही तरह से पढ़ो। ठीक है, समझ तो उसको आ जाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन तो ये ऐसी है ना कि जैसे हमारा एक्सेंट जो होता है अंग्रेजी वगैरह का, तो वो पंजाबी में हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरह से है। तो कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपके एक्सेंट से है, प्रोनाउंसिएशन से है, ठीक है, तलफ़ुज़ से है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आती रहेंगी कि हम यानी इसको कैसे सही तरह से तलफ़ुज़ इसका कैसे करना है। तो नजमुन बेसिकली नकरा है, अन नजमू मारफा है। रूल वही है कि शुरू में अलिफ लाम लगा दिया, आखिर में तनवीन उड़ा दी। लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जब आप अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वहां पे आप लाम को साइलेंट कर देते हैं और आप डायरेक्ट वही हर्फ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल नजमू की बजाय अन नजमू आप पढ़ते हैं। ठीक है, रजुलुन में आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो अल रजुलू की बजाय आप क्या पढ़ेंगे? अर रजुलू। इनको कहते हैं हरूफ शमसी। मतलब आपकी जो बुक है ना ग्रामर की, तो उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स ये जो ए बी सी, इसी तरह अलिफ बा ता सा, ठीक है, ये सारे अल्फाबेट्स है ना। तो अल्फाबेट्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है।
کچھ ہیں حروف قمری اور کچھ ہیں حروف شمسی. تو جو ہوتے ہیں حروف قمری جیسے یہ القمرو، تو ان پہ جب الف لام داخل کیا جاتا ہے تو لام پڑا جاتا ہے، لام ساکن ہو جاتا ہے اور پڑا جاتا ہے. اور حروف شمسی میں سے اگر کوئی حرف ہو، الفابیٹ ہو، تو اس کے شروع میں جب آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ لام نہیں پڑا جاتا. یعنی القمرو میں لام پڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. الشمسو اس میں لام نہیں پڑا جا رہا، ٹھیک ہے. اب یہ بتا رہے ہیں. اور یہ میرے پاس عامر سیل صاحب کے نوٹس ہیں نا، جی جی انہوں نے کہا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. جی جی یہ 14 حروف ہیں، ان سے پہلے الف لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے ان کا لیکچر سنا تھا. جی جی حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ہا کاف کاف، یہ 14 لفظ انہوں نے بتائے ہیں جی جی جن سے پہلے الف لام پڑھنا ہے. وہ آپ کی جو گرامر کی کتاب ہے نا اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو رجل الرجل، ٹھیک ہے. دیکن اور الدیکو، ٹھیک ہے. دیکن اور الدیکو، تو الدیکو نہیں پڑھا آپ نے، الدیکو، ٹھیک ہے. طالبن اور الطالب. تو یہ بس انہوں نے فرق بتایا حروف قمری اور حروف شمسی کا، کہ جو حروف قمری ہیں اگر ان کے اوپر آپ الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھا جائے گا، اور حروف شمسی کے اوپر جب الف لام داخل کریں گے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا. جی اب کون پڑھے گا؟ جی نیکسٹ، جی پڑھیں جی. النجم بعید جی ستارے دور ہیں. ستارہ الرجل دور ہے. واقف، جی مرد نیکسٹ. کھڑا ہے. الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے. آدمی کھڑا ہے. نیکسٹ. الشکر حلون، السکر چینی میٹھی ہے. حلم. جی میٹھی ہے. چینی، شکر چینی میٹھی جو ہے. ہے وہ میٹھی ہے. جی الطالب طالب مریض، مریض، مریض طالب طالب علم مریض ہے. بیمار ہے. بیمار ہے. طالب علم مریض ہے. جی نیکسٹ. الدیک جمیل، دیکو جمیل، مور مرغی خوبصورت ہے. یہ خوبصورت ہے. ہاں الدیق جمیل، مرغا جو ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. جی الدفتر جدید، الدفتر جدید، دفتر نیا نوٹ ہے. بک نیا ہے. ہاں دفتر کہتے ہیں کاپی کو، کاپی کو کہتے ہیں. دفتر ہمارا اردو والا دفتر نہیں ہے، دفتر کہتے ہیں کاپی کو. تو کاپی جو ہے وہ نئی ہے. جی تاجر غنی، تاجر مالدار ہے. تاجر مالدار ہے. اب دیکھیں نا یہ سارے حروف شمسی آ رہے ہیں، بس آپ نے جسٹ اس کو پروناؤنس کرنا ہے. آپ کو مطلب وہ جملہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی کون سے حروف شمسی ہیں کون سے حروف قمری ہیں، یہ آپ کی زبان کے اوپر چڑھ جائیں گے. بس آپ نے صرف پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. الدکان مفتوح، کھلا ہے. دکان کھلا دکان ہے. کھلی ہے. دکان کھلی ہے. ٹھیک ہے. شاپ از اوپن. جی الولد فقیر، فقیر، لڑکا کیا ہے؟ لڑکا غریب ہے. لڑکا غریب ہے. ٹھیک ہے. محتاج ہے. جی التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، سیب میٹھا ہے. سیب میٹھا ہے، لذیذ ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. الطبیب الطبیب طویل طویل والمدرس کثیر. والمدرس قصیر. ڈاکٹر لمبا ہے اور اور ٹیچر پست قد ہے. ہاں ڈاکٹر جو ہے وہ لمبا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ کیا ہے؟ قصیر کہتے ہیں، چھوٹا پست قد ہے قد. اس کا. ٹھیک ہے. چھوٹے قد کا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ آگے چلیں. اقرا وقتو. جی اب آپ نے پڑھنا ہے، یعنی پڑھنے میں وہ یہی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو لاسٹ جو لیٹر ہے اس کا آپ نے اعراب لگانا ہے صحیح. جی پڑھیں جی. الباب، ہاں ساتھ میں یہ بتائیں کہ یہ حروف قمری ہے یا حروف شمسی ہے؟ یہ حروف قمری ہے. حروف قمری میں سے ہے. نیکسٹ. التاجر، التاجر حروف شمسی، یہ حروف شمسی ہے. حروف شمسی میں یہ ہے کہ شد آ جائے گی نا شروع میں. جی النجم حروف شمسی، حروف شمسی ہے. النجم. القمر القمر حروف قمری. حروف
कमरी, ठीक है। अद्दीक जी हरूफ हरूफ शम्स शमसी हरूफ शमसी है। अलमा हरूफ कमरी हरूफ कमरी अलमाउ जी। नेक्स्ट अस्सरीर السرير سرير हरूफ حروف शम्सी شمسي हरूफ शमसी है। नेक्स्ट अलबैत البيت हरूफ कमरी حروف قمري हरूफ कमरी है। नेक्स्ट المسجد حروف मस्जिद قمري हरूफ कमरी है। नेक्स्ट الرجل الرجل حروف हरूफ شمسي शमसी हरूफ शमसी है। नेक्स्ट السكر السكر हरूफ शमसी حروف شمسي हरूफ शमसी है। नेक्स्ट अलवरक हरूफ कमरी हरूफ कमरी है, ठीक है जी। सर एक दफा अब ये कह रहे हैं हरूफ कि जी कमरी और आपने हरूफ इमला शमसी बता फराग देंगे। फीमा यली बिवद ए कलिमातिन मुनासिबा, खाली जगह आपने पुर करनी है, ठीक है, मुनासिब कलिमात के साथ जी। अर्रजुलु गनियुन अल्लाह गनी अर्रजुलु, हाँ अर्रजुलु गनियुन जी। अत्ताजिरु गनियुन अत्ताजिरु गनियुन, ठीक है। अल्लाह गनीयुन अल्लाहु गनियुन, ठीक है। अस्सुक्रु हुल्वुन अत्तबीबु गनियुन अत्तबीबु गनियुन। नेक्स्ट अस्सुक्रु हुल्वुन अस्सुक्करु अस्सुक्करु हुलुवुन अस्सुक्रु सुक्करु हुल्वुन, ठीक है। और नेक्स्ट अशाय हुलुवुन अत्तुफाहुन हुल्वुन अत्तुफाहु हुल्वुन। नेक्स्ट अन्नख्लु खुल्वुन जी। तुफाहुन क्या होता है? तुफाह कहते हैं सेब को, एप्पल, पीछे गुजरा है जी। अल वलदु मरीजुन, मरीदुन मरीजुन का अल बनाए वलदु कुछ। अल वलदु मरीदुन المدرس مريض अल मुदर्रिसु मरीजुन, अल वलदु अर्रजुलु मरीजुन, अर्रजुलु मरीजुन अर्रजुलु मरीजुन, ठीक है। अल उस्तादु मरीज़ अल उस्तादु मरीजुन, उस्ताद को भी बीमार बना दें, अच्छा है, छुट्टी मिल जाएगी। चलें। लजीजुन अत्तामु अत्तामु लजीजुन लबन लजीज अल-लबनु लजीजुन, अत्तामु लजीजुन, ताम कहते हैं खाने को, ठीक है الشراب لذيذ जी जी। हाँ नेक्स्ट अल मकसूद अत्तालिबु तवीलुन अत्तालिबु तालिब الطبيب طويل अस्सिरातु ठीक है। तवील शजर नेक्स्ट क्या है? कसीरुन, कसीरुन पे बनाए। المهندس قصير अल मुहंदिसु कसीरुन, अल अलबाबु मुहंदिसु कसीरुन हाँ अलकलम अलबाबु कसीरुन कसीरुन ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट दरवाजा आ छोटा जाएं, नेक्स्ट आ जाएं। बस ये लास्ट लेसन है, ये हम कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका अभी बस आप समझे बस ख़त्म हो गया, बस 3 लेसन आपने पढ़ लिए माशाअल्लाह से। नेक्स्ट हम जो है ना 4th लेसन नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, ठीक है जी। बस ये आखिर हमारी जो है ना वो जी क्लास है जी। अब आपने क्या करना है, इख्तर कलिमतम मिनल काइमा बा तुनासिबु अल कलिमा तिल्लती फिल काइमा अलिफ, यानी मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, लिस्ट ए में से जो वर्ड है आपने उसको मैच करना है लिस्ट बी के साथ, इस तरह से कि वो जुमला बन जाए, ठीक है। जैसे अत्तालिबु, अब यहाँ से आपने एक उठाना है, अत्तालिबु मरीजुन। चलें जी, ये आपने जुमला बना दिया। अद्दुकानु मफ्तूहुन الدكان مفتوح अद्दुकानु मफ्तूहुन, ठीक है, ये आपने जुमला बना दिया। नेक्स्ट जी। التفاح लजीज अत्तुफाहु लजीजुन, ये जुमला बना दिया जी। الماء حار अलमाउ हारुन, ये जुमला आपने बना दिया। अल हजरु सकीलुन الحجر ثقيل अल हजरु सकीलुन, ये जुमला आपने बना दिया। अल कलमु مكسور अल कलमु मकसूरुन, ये जुमला बन गया, ठीक हो गया जी। चलें जी माशाल्लाह, आपको अरबी आ गई है बस, What is tufa? ठीक है जी। तुफा क्या अब होता है? तुफा कहते हैं सेब को, बच्चे सेब को कहते हैं एप्पल। सर मकसूर क्या चीज, ठीक है, मकसूर का टूटा क्या हुआ चीज? मकसूर ब्रोकन, टूटा हुआ,
ब्रोकन, ठीक है। हुल्वन मीठा, स्वीट, ठीक है, नहीं मंसूर होता है बिखरा हुआ। हाँ, मरीज सर पेशेंट जी, बीमार। बीमार। सर आपका कोई स्कूल है यहाँ पर लाहौर में, कोई स्कूल है आपका? जी बच्चे है, वो बाद में बात करते हैं, है। गनीयुन चलें। जी, गनीयुन क्या है? अमीर, ठीक है। तवील लंबा, फकीर, फकीर जो है वो मोहताज। कसीर जिसका छोटा कद हो, छोटे कद वाला कसीर। शार्ट जिसे हम शार्ट कहते हैं, ठीक है। एक लाम होता है, एक शार्ट होता है ना। तुफाह सेब। हाँ, तुफाह जो है वो सेब को कहते हैं, ठीक है जी। चलो, अब ये इन्होंने लिस्ट दे दी है आपको। हुरूफ कमरिया की लिस्ट क्या है, हुरूफ शमसिया की लिस्ट क्या है, ठीक है। तो हुरूफ कमरिया वो हैं कि जिनमें आप अलिफ लाम जब दाखिल करते हैं तो लाम जो है वो साइलेंट होता है और उसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। और हुरूफ शमसिया वो हैं कि जिनमें वो जो है वो लाम पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो अब ये जो हमजा है ना, हमजा ये हुरूफ कमरिया यानी पढ़ा जाएगा। अल अब इससे पहले लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। इसको मून एंड सन लेटर्स क्यों बोलते हैं? हाँ, इसलिए कि ये जो कमर है ना, कमर, जब कमर के ऊपर आप अलिफ लाम दाखिल करते हैं ना, कमर, कमर एक वर्ड, एक नाउन है, ठीक है। कमर एक नाउन है, जब उसके शुरू में आपने अलिफ लाम दाखिल किया ना तो लाम जो है वो वहां पे पढ़ा जा रहा है, अल कमरू। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया, एक सेट बना के, कोई ना कोई नाम तो देना था, तो उन्होंने कह दिया कि जी चूंकि कमर का जो नाउन है उसके ऊपर जब आप अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वो लाम पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम इनको हुरूफ कमरिया कह देते हैं, उसमें लाम पढ़ा जा रहा है। और जब शम्स के ऊपर जो है वो दाखिल किया जाता है अलिफ लाम, अशम्सु, अशम्सु, तो वो लाम साइलेंट हो जाता है। तो इसलिए जिन हरूफ में लाम साइलेंट हो जाता है उनको हम हरूफ शम्सी कह देते हैं। बस एक सेट बनाना था, उस सेट का कोई नाम तो देना था ताकि याद रखने में आसानी रहे, तो आप कोई नाम और रख लें तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। मोटर बंद कर क्या बेटा? तो अल बाबू, ठीक है जी, और असौबू दिन का बच्चे पढ़े जी, कौन पढ़ेगा? नहीं पर मिली होगी तो फिर वाली अल जन्नतु, अल जन्नतु, वो बंद कर। अद्दीकु, अद्दीकु, अल हिमारू, अल हिमारू, अज़हबु, अज़हब, ज़हब किसे कहते हैं? सोना, सोने को, सोना, गोल्ड, गोल्ड। ना करो इसको, ना छोड़ो। नहीं मैंने से कहा मोटर बंद कर। अल खुब्स, अल खुब्स, खुब्स किसे कहते हैं? रोटी, रोटी, रोटी को, रोटी को। अर्रजुलु, 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 आदमी, अल आइनु, आइन, आइन किसे कहते हैं? आंख को भी कहते हैं और चश्मे को भी कहते हैं। चश्मे को भी कहते हैं। अज़्ज़हरतु, ज़हरतु, बिल्ली को ज़हरा कहते हैं ये फूल, फूल, गुलाब का फूल। चलाया था वो हल्का सा चलाती ना कि लोटा बजे। बंद कर दे सर, बंद कर। कुछ लोगों का ना माइक ऑन है, माइक ऑन है, तो माइक अपना ना ऑफ कर दें। माइक सिर्फ ऑन रखें। अज़ारतु का मतलब दोबारा आंसर बताओ। कर जी। अज़ारतु, अलगदाओ, अरे अज़ारतु का मतलब दोबारा बता दें। अज़ारतु, इसका ज़हरा, ज़हरा कहते हैं गुलाब के फूल को, रोज, रोज, शुक्रिया। ठीक है। गदा, ठीक है, गदा कहते हैं खाना, ताम, ठीक है। खास तौर पे जो दोपहर का खाना होता है ना उसके लिए। सर गदा कल को भी नहीं कहते? गदन जी। नेक्स्ट क्या है? असमक, मछली, 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 मछली। अल्फम, अल्फम, फम किसे कहते हैं? मुंह को, मुंह को कहते हैं, मुंह को। अशम्सु, सूरज, सूरज। अलकमरु, चांद, सद्रो, सीना, सीना, असदरो, सीना। अलकल्बु, अलकल्बु, कुत्ता, कुत्ता, डॉग। अज़्ज़ैफ़ु, ज़ईफ़ु, ज़ईफ़, मेहमान, पानी,
ज़ईफ का मतलब कौन ज़ईफ किसे कहते हैं? मेहमान, मेहमान। नेक्स्ट ये जाफत से है ना, जाफत से। अलमाओ पानी, जाफत तालिब इल्म, अल लड़का लड़का, अज़्ज़ुहरु कमर दोपहर कमर ठीक है। जोहर 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 के लिए बोला जाता है, ठीक है। अल अल हवा, हवा हवा को ही कहते हैं, उर्दू में भी हम बोलते हैं हवा, एयर। अल्लाहमु गोश्त को कहते हैं अल्लाह। अल-यदु हाथ हाथ को कहते हैं नजमु सितारे को कहते हैं, ठीक है जी, सितारा उसको कहते हैं, ठीक है जी। बस आखिर में इन्होंने जो है ना वो आपके लिए ये दे दी है एक वोकैबुलरी, तो इस वोकैबुलरी को आप बस जस्ट रीड करना है। कौन कौन पढ़ेगा जी? मैं बता दूंगा। मैं अलबैतु अद्दीकु अलमुदर्रिस दफ्तरु अखु रसूलु अस्सुक्करो, अस्सुक्करो जी, दफ्तरु अल-अखु अल अखु, अख अख किसे कहते हैं? अख भाई को भाई को कहते हैं जी। अर्रसूलु मैसेंजर, अल-वजहु सिद्दीकु सिद्दीक, सिद्दीक किसे कहते हैं? दोस्त। सदीकु अल-कुरान अस्सलातु प्लीज माइक बंद करवाएं। काबतु, ठीक है जी। चलिए, अर्रसु, अर्रसु किसे कहते हैं? सर को कहते हैं। सर को। नेक्स्ट अल इस्बाउ, इस्बा किसे कहते हैं? बच्चा नहीं, इस्बा, इस्बा, इस्बा कहते हैं बच्चे को। नहीं, फिंगर इस्बा कहते हैं फिंगर, फिंगर, उंगली, उंगली, उंगली को कहते हैं साबुन साबुनु साबुन, साबुन, साबुन क्यों कहते हैं? साबुन का लफज ये अरबी से आया है हमारे, साबुन। अरबी में साबुन कहते हैं, हम उसको साबुन कह देते हैं उर्दू में, साबुन। अज़्ज़ुफ्रु अज़ुफर, जुफर किसे कहते हैं? नाखून नाखून को, नेल, नेल, नाखून। अल-फज्र अल-फज्र आगे तो नमाजों के नाम है, फज्र, अज़्ज़ुहर अज़्ज़ुहर, अल-अस्र अल-असर, अल-मग़रिबु अल-इशाउ अल-इशा अल-मग़रिबु, अल-इशा। बस ठीक है जी। आज फिर आपके जो है वो 3 चैप्टर्स हो गए माशाल्लाह से, ठीक है जी। हमने कहा था कि आप 2 चैप्टर्स पढ़ के हैं, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने 3 चैप्टर्स जो है वो कर लिए हैं। अब अद-दर्सुर राबे, इसके बाद जो है चौथा सबक और फिर उसके बाद 5वां सबक, ये नेक्स्ट जो 2 लेसन है ना, ये अब आपने पढ़ के आने, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लास से पहले आपने अद-दर्सुर राबे लेसन 4 भी पढ़ के आना है, और जो आपका लेसन 5 है वो भी आपने पढ़ के आना है। तो ये तो आपका हो गया होमवर्क। अभी हम ग्रामर शुरू नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम ग्रामर शुरू नहीं कर रहे। ग्रामर हम ना थोड़ा सा ये रीडर पढ़ लेना, थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाए। तो ग्रामर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, तो थोड़ी अरबी के साथ एक मुनासबत पैदा हो जाए ना रीडर पढ़ के, तो अचीवमेंट का एक थोड़ा सा एहसास और फीलिंग भी हो जाए। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर की तरफ आएंगे, तो हम फिर ग्रामर भी शुरू कर देंगे। तो शुरू में हम थोड़ा सा जो है वो रीडर चलाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो ग्रामर का आगाज करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर रहे थे जी, क्या क्वेश्चन है? शेख अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। पीडीएफ में मिलेगा, ये हम कहाँ से रीड करेंगे ये? हाँ, रीडर जो है, रीडर हमने ग्रुप में शेयर किया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं तो आज फिर मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये रीडर भी हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रिया दूसरा जो है वो शुक्रिया हमने जज़ाकल्लाह सर। ग्रामर की जो बुक है वो भी उसमें शेयर की हुई है जी, ग्रुप में जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, बात करें। एक क्वेश्चन पूछना था शेख साहब। हाँ, ये जो अपना जो ये मतलब बहुत से लोग इसमें आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह है कि जिनको पहले से उनकी बेस बनी हुई है ना, थोड़ी बहुत पता चल रहा है। कुछ इस हाँ तरह जी, से है जो मतलब न्यू है बिल्कुल।
چونکہ یہ کورس جو ہے وہ بالکل فنڈامنٹل ٹائپ کا ہے، اور اگر کوئی مدارس کے یا ثانیہ کے یا رابعہ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں یا جو بھی ہیں، تو وہ موقع دیں ان اسٹوڈنٹس کو جن کی ایجوکیشن جو ہے وہ مطلب بالکل صحیح. یونیورسٹیز اور کالجز کی ہے، جیسے میں ادھر ایم فل میں نے کیا ہوا ہے. تو مطلب میرا یہ کہ اس طرح یہ آخر میں جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ جو ہے نا تھوڑی سی تیز ہو گئی نا، تو اس کی وجہ سے وہ کیچ نہیں کر پائے ہم یہ 3 ایکسرسائز. مطلب اس طرح تو ٹھیک ہے انگلش میں ہم میننگ کر لیتے ہیں نا، لیکن بات اس طرح ہے کہ اکثر لوگ اگر یہ بات نہیں کر رہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ وہ پھر کیچ نہیں کر پاتے. مطلب ادھر ہمارے لیے ہر ایک لفظ جو ہے نا وہ نیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو میننگ آ رہی ہے تو وہ برائے مہربانی ان لوگوں کو موقع دے جن کو مطلب سیکھنا ہے نا اس کو فنڈامنٹل سے. یہ بات اہم ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ریڈر پڑھا ہوا ہے تو وہ تھوڑی سی قربانی دیں تاکہ نئے جو لوگ ہیں نا وہ ذرا سیکھ پائیں، اور جب وہ خود سے جواب دیں گے تو ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا نا کہ انہوں نے بھی کچھ لرن کیا، کچھ سیکھا ہے. تو جو لوگ مدارس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں یا جنہوں نے پہلے کوئی عربی کے شارٹ کورسز وغیرہ کر رکھے ہیں تو وہ ابھی فی الحال جواب نہ دیں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہے نا، بہت آسان ہے. تو وہ نیو کمرز کو جو ہے وہ آنسر کرنے دیا کریں. یہ ایک اچھی سجیشن ہے، تو باقی لوگ اگر اس کا دھیان کر لیں تو نئے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. ایک اسکول کے بارے میں آپ سے لیسن لگا سکتے ہو پلیز؟ نیکسٹ جی کوئی کویشچن ہے تو کریں ابھی. میں یہ بولنا آپ چاہتا لیسن لگا سکتے ہو گروپ چیٹ میں میں؟ یہ بولنا سر یہ صرف اور نحو میں کیا فرق ہے؟ بولنا چاہ ان کو رہا آپ کی اردو سمجھ نہیں آتی ہے صرف اور نحو اصل میں جو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے نا مدارس میں، تو اس کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، صرف میں اور نحو میں. ٹھیک ہے، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو صرف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ورڈ کا سٹرکچر ہے نا، جیسے یہ اب ایک ورڈ ہے الرابع، ٹھیک ہے، الرابع، ٹھیک ہے. جب آپ اس ورڈ کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو یہ رابع کیسے بنا ہے، یہ رابع کا جو ورڈ ہے یہ کیسے بنا ہے، اس میں را ہے، با ہے، عین ہے، ٹھیک ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو صرف کہتے ہیں. اور جب آپ جملے کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے الدرس رابعن، یہ ایک سینٹینس ہے، سوری یہ سینٹینس نہیں ہے، سینٹینس تو پیچھے گزرا ہے، کہاں گیا ہے وہ، 1 منٹ پیچھے جو ہم نے پڑھ رہے تھے نا، یہاں ہم نے سینٹینس پیچھے پڑھے ہیں، 1 منٹ کدھر چلے گئے. ہاں، جیسے النجم بعید، یہ ایک سینٹینس ہے. تو جب آپ سینٹینس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو نحو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ ورڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ورڈ کیسے بنا ہے تو وہ صرف میں آتا ہے. اور جب ورڈ سے سینٹینسز بن جاتے ہیں تو سینٹینس کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو آپ نحو کہتے ہیں. آسان تعریف تو یہ ہے، باقی ٹیکنیکل تعریفیں تو بہت سی ہیں. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جی اسکول کے بارے لاہور میں. ہاں، لاہور میں اسکول ہمارا ادھر جو ہے نا ٹاؤن شپ میں ہے، ٹاؤن شپ میں ہے، یہ مڈل کلاس تک ہے. تو یہاں بچے پڑھتے ہیں، حفظ کی انگلینڈ بھی میں ایک بھی بتا رہے ہیں. کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسلامی اسکول ہے. تو بیسیکلی تو میری مسز دیکھتی ہیں، میں تو انگلینڈ میں بھی یونیورسٹی بتاتے میں ہیں. جاب کرتا ہوں، رفاع یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے. کتنے سال کے مطلب کون سی کلاس سے ادھر آ سکتے ہیں؟ بچے یہ 8ویں کلاس تک ہے نا، 8ویں کلاس تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو شروع میں ہوتا ہے نا، جو پلے گروپ نرسری وغیرہ سے لے کے 8ویں کلاس تک ہے. السلام علیکم اور شیخ. اس میں آپ کیا کیا کرواتے ہیں؟ اس میں ایک تو جو سلیبس ہوتا ہے ہمارے یہاں اسکولس کا سلیبس ہوتا ہے، یہ مختلف جو ہے، اس میں کچھ آکسفورڈ کا سلیبس لگا ہوا ہے، کچھ یہ جو آفاق ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو کیسے ایک کلاسیں لے اسلامی سکتے ہیں؟ ادارہ ہے، سلیبس وغیرہ ڈیزائن کرتا ہے اسلامی اسکولوں کے لیے، کچھ ان کا ایکسکیوز سلیبس می. لگا ہوا ہے. پھر اس میں کچھ جو ہے وہ جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے علیحدہ سے ہم نے ایک حفظ کلاس بنائی ہوئی ہے. کچھ ترجمہ وغیرہ کروا دیتے ہیں، کچھ بچوں کو دعائیں یاد کروا دی، نماز وغیرہ سکھا دی، کچھ ان کے اخلاقیات اور ایتھکس پہ بس ایسا ہی ہے. بیسیکلی تو اسکول ہے، مدرسہ نہیں ہے، اسکول ہے. جیسے اسکول کا ایک انٹرنیشنل نظام ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس میں ہم نے کچھ اس کو آپ کہہ لیں، جیسے آج کل تو یہ جملہ بھی خیر بڑا وہ کنٹروورشل بنا ہوا ہے، اسلامک ٹچ دینا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ اس کو ہم نے اسلامک السلام ٹچ دیا. علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ. سر میری ایک السلام سجیشن ہے علیکم. شیخ. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کیسے پڑھ جی جی سکتے ہیں؟ شیخ جی میری ایک سجیشن یہ ایک ہے صاحب کہ بات جب کریں، باقی اپنے مائکس نا آف کر لیا کریں. 1 منٹ، جب ایک صاحب جب بات کریں، میں ذرا سب کو میوٹ کر رہا ہوں ایک مرتبہ، پھر اب ایک صاحب اپنا مائک کھول کے اب بات کریں. جی
अब बात करें जी कि इन्होंने करनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। शेख, मेरी एक सजेशन है, इसमें जो सारुम की माइकें जो ऑन रहती है ना, उससे बहुत शोर पैदा हो रहा है। तो क्या बेहतर ये नहीं होता कि अगर आप सारुम की माइक जो है वो बंद करके आप खुद किसी एक को सिलेक्ट करें, वो पढ़ता रहे या पढ़ती रहे, ताकि वो शोर जो है उससे बचा जा सके। हाँ, ये किसी से बात भी बचने ठीक को है, ये आपकी सजेशन अच्छी है। आइंदा हम ऐसे ही करते हैं कि मैं जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, तो साइट पे मैं विंडो खोल लूंगा, तो उनमें से किसी को कहूंगा कि भाई आप पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी सजेशन अच्छी है। सबको शेख हम ऑफ साहब, करके ना, शेख साहब, तो इस तरह से मदरसा पढ़ने के लिए कौन सा मदरसा आप बेस्ट गाइड करते हैं? ये बच्चे मुझसे ना पर्सनल में फिर आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं ना। ठीक है, आपने क्या तालीम हासिल की हुई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको सजेस्ट करूंगा। जी शुक्रिया। इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे? हाँ, मतलब उसमें क्या मुश्किल क्या पेश आ रही है उनको? कोई अंग्रेजी के हवाले से मुश्किल पेश आ रही है? क्या मुश्किल पेश आ रही है? उर्दू समझने में मुश्किल पेश आ रही है? वन क्लास से लेनी है। ये बात समझ में नहीं आ रही। 1-to-1 क्लासेस लेनी है। इंडिविजुअल। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे ना पर्सनल में मैसेज कर दें, पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना, ये ग्रुप में भी आ रहा होता है। ठीक है, 0300-409-3026, तो उस पर मुझे मैसेज कर दें, तो मैं फिर आपको गाइड कर देता हूँ। जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कुछ लोगों की सजेशन ये थी कि अरबी जो है ना थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है और मुश्किल भी है, तो हम इसके साथ थोड़ी सी जो है ना फिक यानी डेली लाइफ जो हमारे इश्यूज होते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लिया करें। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा बहुत जो है ना वो फिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के ना ज़रा थोड़ी सी वो भी हो जाती है एक वो जैसे आज एक स्टूडेंट कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, तो सिर्फ आपको अगर 2 घंटे हम अरबी पढ़ेंगे ना, तो वो कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कंपैरेटिव फिक एक लाइट सा सब्जेक्ट है, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जैसे हम नमाज के मसाइल शुरू कर देंगे, तहारत के मसाइल शुरू कर देंगे, रोज़मर्रा के जो हमारे डेली लाइफ के मसाइल हैं उनको हम शुरू कर देंगे। नमाज तो सब नहीं पढ़नी है ना, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह से वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो ये कंपैरेटिव फिक है, और वो लाइट है, उसमें सिर्फ आपने लिसनिंग करनी है, और अगर उसमें कोई डिस्कशन कोई सवाल जवाब करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव फिक में हमारा ये होता है, मतलब उसमें जो तरीक़ेकार वो ये होता है कि जी जो किताब है हमारे उस निसाब में सिलेबस में फ़िक़्ह व सुन्ना, तो उसमें यह है कि वो पहले एक हेडिंग कायम करते हैं कि ये मसला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे नमाज, तो नमाज क्या है, ये फ़र्ज़ है। ठीक है, अब उसके बारे में फ़ुक़हा की क्या राय है, ठीक है, तो वो फिर उसको बयान करते हैं। तो इस तरह से अगर उनमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तलाफ है, तो उसका भी तज़किरा आ जाता है। फिर जो फ़लाँ फ़कीह है, फ़लाँ जो स्कॉलर है, उसने इसमें क्या अपनी जो ओपिनियन है उसके हवाले से क्या आर्गूमेंट दिया है, तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंशाल्लाह हम कंपैरेटिव फिक जो है वो साथ में कब थोड़ा पढ़ाई सा जाती लाइट अंदाज में इसको लेके चलेंगे, सिर्फ लिसनिंग के लिए, ताकि थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो। जी, और कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप यहाँ बयान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमें आपने सबक कहा था इस्म के ऊपर, वो हमने पढ़ा है लेकिन आज डिस्कस नहीं होगा। हाँ, आज हमने ना ज़रा ग्रामर, पहला दिन था ना तो ज़रा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ग्रामर है, टेक्निकल है, तो लोग थोड़ा सा ना घबरा भी सकते हैं, मतलब और वो ये समझ के कि जी बहुत मुश्किल है अरबी, तो वो छोड़ना ना जाए। तो शुरू में हम थोड़ा सा रीडर चलाते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर की तरफ भी आ जाएंगे। थोड़े अस्सलाम से लोग वालेकुम सर। मायूस हो जाए ना, है, मतलब उन्हें थोड़ा सा एहसास हो जाए कि जी नहीं इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फिक़्ह सुन्ना किस दिन पढ़ाई जाती है? नहीं, फ़िक़्ह सुन्ना हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें हम शुरू करेंगे इसी दिन में। 2 घंटे तो मैंने जी कहा ना हम अरबी नहीं पढ़ सकते ना, वो दो जी घंटे जी लगातार अरबी पढ़ने से ना दिमाग की दही बन जाएगी। जी जी, सही बात है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो जी हाँ, ठीक। इसलिए हम थोड़ा सा दरमियान में क्या करेंगे कि टेस्ट चेंज करने के लिए, जैसे हमने 1 घंटे की अरबी की क्लास ले ली या सवा घंटा ले ली, ठीक जी है, जी या 1.5 घंटा अरबी की क्लास ले ली, वो जैसे जैसे देखेंगे ना लोग कहेंगे जी कि नहीं सर आज
کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے 1 گھنٹے میں اگر وہ کہتے ہیں سر بہت ہو گیا عربی کا، آپ اس سے زیادہ نہ پڑھائیں، تو پھر ہم جو نیکسٹ جو ہمارا آر ہوگا نا، گھنٹہ ہوگا، اس میں ہم کمپیریٹیو فکس اسٹڈی کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک ذرا لائٹ ہے، اس میں صرف آپ نے لسننگ کرنی ہے، روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں، اور اس میں انٹرسٹ بھی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ میں آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی سر. ریڈ اور بھی کمپیریٹیو فک ریڈنگ کا بھی ایسا پروو ہوگی نا سبجیکٹ ہے، اس میں. چھوٹے موٹے عالم آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں مسئلے ریڈنگ بھی مسائل اس سن میں کے نا. پروو ہوئے گی نا سر؟ عربی ریڈنگ بھی پروو ہوئے گی نا عبارت؟ جی جی. جی شکریہ سر. نیکسٹ کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے ہوں، اور میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کیا آپ کوئی مطلب آن لائن پڑھائیں گے؟ رد الحاد ہو گیا یا کسی اور ٹاپک کے اوپر؟ نہیں، ہمارا اصل میں شاعر درس نظامی کا یہ نصاب نہیں ہے، اس کے لیے ہم علیحدہ سے جو ہے نا ایتھیزم وغیرہ پہ یا دوسری چیزوں پہ ہم علیحدہ سے ٹاک شوز وغیرہ کرتے رہتے ہیں، پوڈ کاسٹ وغیرہ ہمارے ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے چینل پہ آتے رہتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، سلیبس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سلیبس کا حصہ وہی ہے، جیسے عقیدہ ہے تو عقیدہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو ایک عام سبجیکٹ کے طور پہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. باقی جو اس قسم کے اسپیشلائز کورس ہوتے ہیں تو وہ ایک اسپیشلائز آڈینس کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر آڈینس کی دلچسپی بھی اس میں نہیں ہوتی ہر کسی کی، تو اس لیے ہم وہ ایک اسپیشلائز آڈینس کو ہی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. جیسے ہمارا فلاسفی کا کورس تھا، وہ تخصص کے بچے آتے تھے ہمارے پاس. جی. تو حضرت وہ کہاں پر ہوتا ہے، جیسے فلسفی یا مطلب اس پہ بھی ہونا کسی شنیوار والے دن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس پر بھی مطلب آن لائن آپ مطلب لے سکتے ہیں؟ تو مجھے بھی اگر ہم اس کو شامل کر سکے تو. اس کو دیکھیں گے، اگر کوئی اس کی آڈینس اصل میں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ چیزیں بہت مشکل ہیں، بہت دقیق ہیں، اور اس کا ذوق بھی کم لوگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے نیکسٹ اگر کوئی کلاس ایسی بنتی نظر آئی تو ہم انشاءاللہ ایک دن اس کو بھی شروع کر لیں گے انشاءاللہ سے. شیخ محترم، یہ جو آسان فقہ کا جو آپ نے کہا ہے، تو وہ جو بک ہے سید سابق کی، تو کیا وہ وہ شیئر ہو سکتی ہے مطلب گروپ میں؟ اس کا پی ڈی ایف میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، فقہ السنہ کا. اس کا اصل میں بیسیکلی تو وہ عربی میں کتاب ہے، لیکن اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. شکریہ اردو سر، ٹرانسلیشن بھی شکریہ. ہے. اور وہ جو ہے نا اپنا جو رائٹر ہیں وہ بیسیکلی شافعی المسلک ہیں، یعنی امام شافعی کو فالو کرتے ہیں اور مصر کے عالم ہیں، لیکن وہ ان میں بائسنس نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، جیسے عام طور پہ جو آتھر ہوتا ہے وہ کمپیریزن کرتا ہے، تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ جی یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، یہ امام شافعی کی رائے ہے، یہ امام مالک کی رائے ہے، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں. تو اس میں بہت دفعہ میں آپ دیکھیں گے بڑے لائٹ انداز میں کہتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. تو وہ ایک بندہ جو ہے نا، مطلب آپ پوری کتاب پڑھ جائیں گے آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ شافعی المسلک ہے. کتاب پڑھ کے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، کتاب پڑھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ شافعی المسلک ہے. وہ اتنا جو ہے نا وہ ان بائسڈ ہو کے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کہیں گے امام مالک کی رائے بڑی اچھی لگ رہی ہے، کہیں پہ کہیں گے امام ابو حنیفہ کی رائے بہت اچھی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ کہیں گے امام احمد بن حنبل کی رائے، کہیں پہ امام شافعی کی رائے. تو اس طرح سے وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب مختلف مقامات پہ مختلف رائے جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم وہ لیں، بس یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز آ جائے، ٹھیک ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی، جیسے ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہندو مت کا، کرسچینٹی کا، جوڈائزم کا، بدھ مت کا، سکھ مت کا، ٹھیک ہے، ہم ان مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی کیا تعلیمات ہیں. تو اسی طرح یہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، کم از کم ہمارے نالج میں ہونا چاہیے نا. ہم عالم بننے جا رہے ہیں، ہمارے نالج میں تو ہو کہ دوسرے اسکول آف تھاٹ میں کیا اوپینین ہے. مطلب اس کو پڑھ کے ضروری نہیں کہ ہم نے اپنی رائے چینج کر لینی ہے نہیں یا کرنا ہم نے اپنی صحیح. فکر چینج کر لینی ہے. جسٹ فار دا سیک آف نالج ہمیں پتا ہو کہ جی فلاں امام صاحب ہیں، یہ بھی رائے ہے، یہ بھی اوپینین ہے، ان کا یہ بھی آرگومنٹ ہے، ہم ان کی رائے کو فالو نہ بھی کریں نہ بھی مانیں، اپنی جو ٹریڈیشنل ہے اس کو ہم فالو کرتے رہیں جس پہ ہمارا دل مطمئن ہے. لیکن کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ ہم دوسرے کو ایک سپیس دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ بالکل دلیل صرف میرے پاس ہی ہے، دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ بھی ویل انفارمڈ ہیں، وہ بھی علماء ہیں. بس ٹھیک ہے، مجھے یہ بہتر لگتا ہے تو میں اس کو فالو کر رہا ہوں، ان کو وہ اچھا لگتا ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو اس سے بہت کافی بہتر، انسان کے اندر بہت جو ہے نا وہ ایک ایکسیپٹنس آتی ہے دوسروں کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے.
خاص طور پہ امت کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، اس کو نمایاں اور اجاگر کرنے کے لیے کہ ہم اپنی رائے کو ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کریں، عمل کریں جو ہمیں بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو ہم سپیس دیتے رہیں۔ وہ بہت، یہ جو فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ بس بہت اچھا، میں ہی بہت ٹھیک اچھا۔ ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم یہ فقہ کی جگہ، کیونکہ اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ آپ کی ساری، اور یہ ساتھ ساتھ، تو اس کی جگہ ہم اگر عقیدہ پڑھ لیں یہاں پر عربی کے ساتھ تو پھر کیسا رہے گا؟ عقیدہ میں یہ ہے کہ عقیدے میں بھی جو ہے نا، جو مدارس میں جو عقیدہ پڑھایا جاتا ہے نا، وہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ عام فہم نہیں ہے۔ مطلب اس لیول پہ پڑھنا شاید وہ مطلب مشکل ہوگا جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک ٹھیک یہ ہے، ہے کہ ہم عقیدے کا کوئی سمپل سا کورس خود سے ڈیزائن کر کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کر لیں، وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مدارس والا جو عقیدے کا ہے، شارٹ درس نظامی میں یا درس نظامی کا جو عقیدے کے سبجیکٹ ہے، وہ بہت ٹیکنیکل ہے، اس میں علم الکلام وغیرہ انوالو ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس ابتدائی لیول پہ، جبکہ بہت سارے لوگ ابتدائی طور پہ یہ دین کا کورس کر رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی میرا ایک اس میں سوال ہے جی جی جی، کیا ہم گرامر بھی ساتھ میں پڑھیں گے یا پھر پہلے یہی مکمل کریں گے جو ووکیبلری وغیرہ؟ نہیں، ہم گرامر ہم نے کہا کہ پڑھیں گے ہم، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا سا مطلب 1-2 ویک کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے، ابھی جی تھوڑا سا لوگ ریڈر کے عادی ہو جائیں نا۔ جی السلام علیکم جی شیخ صاحب، ایک سوال ہے کہ اسپوکن عربک کا کوئی کورس ہے آپ کے پاس؟ کس چیز کا؟ اسپوکن عربی، اسپوکن جیسے عربک کا؟ نہیں، ہاں، نہیں ہمارے ابھی اسپوکن عربک کا ابھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہم اس کو کوئی شروع کریں انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں۔ جی بیسیکلی یہ جو ریڈر ہے نا، یہ بیسیکلی اسپوکن عربک کا ہی کورس ہے، لیکن بہرحال ابھی تو لوگ اس کو مطلب اپنے ابتدائی لیول پہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ جی اچھا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں گرامر اور یہ ریڈر کورس پڑھ رہے ہیں، اس سے عربی نہیں آئے گی سر بولنی؟ یہ جو ریڈر ہے نا، بیسیکلی دیکھیں آپ اس کو بھی کر لیں تو آپ صرف ایک پریکٹس رہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جیسے دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے مطلب اسپوکن میں مشکل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پریکٹس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عربی نہیں آتی، تو اگر وہ عرب ماحول میں چلے جائیں، 1-8 مہینہ رہیں گے تو بہت فصیح عربی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جن لوگوں نے انگریزی پڑھی ہے لیکن پریکٹس نہیں کی، تو وہ بولنے میں ذرا جھجک ہے، ہیزیٹیشن ہے، زبان کی جھجک ہے۔ اگر یورپ، امریکہ، کینیڈا میں چلے جاتے ہیں تو 1-8 مہینہ ہوتا ہے، کنورسیشن کرتے ہیں، بس وہ کھل جاتی ہے زبان۔ تو وہ جو زبان کا کھلنا ہے نا، وہ بیسیکلی آتا ہے انوائرمنٹ سے۔ تو آپ مطلب 40 سال بھی پڑھ لیں گے، 40 سال بھی اگر آپ عربی پڑھ لیں، عربی کے امام بھی بن جائیں، جب بولیں گے نہیں تو ظاہری بات ہے کہ کیسے وہ آئے گی؟ تو وہ نہیں آئے گی نا۔ ہاں ویسے آپ کو آتی ہے عربی، ویسے آپ کو آتی ہے، لیکن جو بولنے والی ہے وہ بولنے سے آئے گی، اور بولنا جو ہے وہ انسان انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ انوائرمنٹ نہیں ہے، سارے اردو بولتے ہیں یا پنجابی بول رہے ہیں یا اپنی اپنی لوکل لینگویجز میں بات کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کی اس کی پریکٹس نہیں ہو پاتی۔ تو اگر چونکہ آپ کی اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آتی نہیں، آپ کو آتی ہے۔ اب آپ صرف ماحول میں چلے جائیں، بس 1-8 مہینہ وہاں رہ لیں تو کلیئر ہے۔ جی بہت السلام ٹھیک ہے علیکم جی، پھر ورحمۃ آج کے لیے اللہ۔ پھر اتنا کافی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلو، جزاک السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔